وہ خیر صاحب ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور سعودی ولی عہد کی جو ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ آفر کروائی تھی شہزادہ محمد بن سلمان کو کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں, اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف لے کر جائیں, لیکن سعودی ولی عہد نے اس کنڈیشن کے ساتھ اس آفر کو ریجیکٹ کیا ہے کہ جب تک دو ریاستی حل نہیں ہوتا سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اب میرا خیال سے بے باک طریقے سے کہنا چاہیے کہ جو سٹانس لیا ہے محمد بن سلمان نے وہ یقینی طور پہ تمام مسلمانوں کے دل کی آواز ہے. نارملی یہ تاثر ہے کہ سعودی لیڈرشپ ہمیشہ وہی کرتی ہے جو ان کو امریکن پریزیڈنٹ یا امریکن ایڈمنسٹریشن بتاتی ہے, لیکن جتنا دبنگ سٹانس انہوں نے لیا ہے دل سے ان کے لیے دعا بھی نکل رہی ہے, اور یقینی طور پر میرے خیال سے یہ پیغام باقی کی مسلم مملکتوں کو بھی جائے گا کہ فلسطین کے حوالے سے اپنی کمپرومائزڈ پالیسیاں جو ہے وہ چینج کریں. جی انہوں نے کیا کہا, ٹرمپ نے ان سے کہا کہ آپ یہ ابراہیم اکارڈ پر سائن کر دیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اس نے کہا کاکا جی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل. پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ جب تک وہاں دو ریاستی حل کے تحت فلسطین کی حکومت 1967 کی سرحدوں کے اندر قائم نہیں ہوگی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دو ٹوک سٹانس پہلی دفعہ میں نے سعودی لیڈرشپ کے منہ سے سنا ہے, اور یہ کوئی ایسا میسج نہیں ہے جس کی ریلائبلٹی کے بارے میں کوئی شک ہو. یہ ایکسیس کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جو بڑی پچھلے دنوں میں کنٹروورشل رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا اس نے عمران خان کا ایک لیٹر بھی چھاپ دیا تھا دس دیٹ اور ادر. تو اس ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق پرنس محمد بن سلطان نے کراؤن پرنس محمد بن سلطان نے بہت سٹرونگ سٹانس لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسا خاکہ تشکیل دے رہے ہیں, ہم ایک ایسا ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں جس کے تحت ریاست کا قیام, فلسطین کی ریاست کا قیام اور اس علاقے میں امن کا قیام جو ہے دونوں ہی ممکن ہوں. تو میں بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ میسج سعودی لیڈرشپ کی طرف سے باقی کے تمام مسلمان ممالک کو یقینی طور پہ مجبور کرے گا یہ سوچنے پر کہ اس وقت کروشل وقت یہ ہے کہ اگر آپ فلسطینیوں کے ساتھ رتی بھر بھی ہمدردی رکھتے ہیں تو ان کی ریاست کے قیام کے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں. اس لیے کہ دنیا کی جو پبلک اوپینین ہے, جو عالمی رائے عامہ ہے, وہ اس حق میں بہت سٹرونگ ہے. اس وقت حکومتیں مجبور ہو رہی ہیں ان آوازوں کو سن کے اپنی پالیسیاں بدلنے پر. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسلحے کی فراہمی روک دی, کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ٹریڈ روک دی, کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کہا یہاں اگر نیتن یاہو آئے گا ہم گرفتار کر لیں گے. بخاری صاحب ان سارے اقدامات کے باوجود آن گراؤنڈ تو یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل مسلسل خلاف ورزیاں کرتا چلا جا رہا ہے. حماس بار بار یہ بات جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, حماس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خلاف ورزیاں تقریباً 350-400 دفعہ کر چکا ہے اب تک. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا, لیکن دوسری طرف اس بات کی نیگیشن ہو رہی ہے جو دعویٰ کیا تھا ٹرمپ نے بھی اور نیتن یاہو نے بھی کہ ہم نے حماس کو نیست و نابود کر دیا ہے. تو پھر یہ کس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے؟ اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ وہاں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جنگ بندی کس کے ساتھ کی تھی آپ نے؟ حماس کے ساتھ بیٹھ کے, اس کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے. اس وقت مذاکرات آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں قاہرہ میں بیٹھ کے؟ حماس کے ساتھ بیٹھ کے. تو آپ یہ باور کر لیں کہ نہ صرف یہ کہ حماس وہاں سے ختم نہیں ہوئی ہے, حماس کا رائٹ ٹو اسٹیٹ ہوڈ اور پیلسٹینین کا رائٹ ٹو اسٹیٹ ہوڈ سٹینڈز فرم. اور اب دنیا کی پبلک اوپینین جو ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کے رویے اس طرف مائل ہو رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ ان کو اسٹیٹ ہوڈ جو ہے اس کا موقع فراہم کیا جائے. بالکل خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امن منصوبے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا وعدہ بھی کیا تھا کہ مغربی کنارے پر کبھی بھی اسرائیل کو جو ہے وہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے, لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ فوجی آپریشنز جاری ہیں. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.